مایوسی کفر ہے، لیکن یہ مایوسی کا رجحان ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم زیادہ تر لوگوں سے متعلق اگر بات کریں، آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھیں یا کسی کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے بات بھی کریں، مایوس نظر آئے گا، پریشان نظر آئے گا. بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ اس کو لے کر جیسے اس نے اپنے آپ پہ تاریخ کیا ہوگا. اوور تھنکرز کی بات بھی جس طرح ہم کرتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس پہ پریشان نہیں بھی ہوں گے تو کام چل جائے گا. ہاں اگر آپ کی پریشانی میں اس کا حل ہے، میں کہتا ہوں ضرور پریشان ہو، لیکن اگر حل نہیں ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم نے شاید صبر اور شکر کرنا، اس کو ہم شاید تھوڑا سا سیکنڈری کر دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم بالکل بھول گئے ہیں یا ہم بہت زیادہ، بٹ آبویسلی وہ جو چیز نہیں ہے وہ اتنا حاوی ہو جاتی ہے ہمارے ذہنوں پہ کہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہمیں اس کی قدر، اس کو انجوائے نہیں کر رہے ہیں، اس کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے، اس کی قدر نہیں ہمیں ہو رہی ہوتی. اور آبویسلی جب وہ چیز ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے دین ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کاش وہ چیز واپس آ جائے، یا اس کا احساس ہوتا ہے. زندگی میں گریٹفل کیسے ہوا جا سکتا ہے، صبر شکر کیسے کیا جا سکتا ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اسپیشلی جو لوگ مایوس ہوتے ہیں اس حوالے سے، ایسے کون سے واقعات ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر راجہ ضیاء صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا مایوسی آپ بھی دیکھتے ہیں آس پاس معاشرے میں بڑھ گئی ہے؟ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے اور اس میں بہت سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک ایک چیز جو ہمیں نا کچھ چیزیں سائیکولوجیکل لیول پہ انڈرسٹینڈ کرنے والی ہیں، اور اس کا ایک اسلامک زاویہ بھی ہے. وہ یہ کہ کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہے اس میں کہیں پر یہ بات مینشن نہیں ہے کہ یہ دنیا جنت ہے اور یہاں پہ کوئی غم نہیں ہوں گے، یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے برعکس آپ کو ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے سب سے احسن عمل کون کرتا ہے. اور پھر ایک اور جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ تمہیں ضرور آزمائیں گے من الخوف والجوع ونقص من الاموال وانفس والثمرات وبشر الصابرین. یعنی تمہاری لائف میں لاس آف لائف بھی ہوگا، لاس آف لوڈ ونز بھی ہوگا، بزنس بھی اوپر نیچے ہوگا، خوف بھی طاری ہوگا. یعنی یہ ہر قسم کی سچویشنز آپ کی لائف میں آئیں گی، تو جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبریاں سنا دو. تو پہلی بات تو جو انڈرسٹینڈ کرنے والی وہ یہ ہے کہ دیکھیں لائف پرفیکٹ کسی کی بھی نہیں ہے. اگر آپ کسی کی سوشل میڈیا پروفائل کو دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑا انجوائے کر رہا ہے، بھائی ٹینشن ہے اس کی لائف میں بھی ہے، ہر کسی کی لائف میں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آزما رہا ہے. دیکھیں جو میرے پہ آزمائشیں آئیں گی وہ میرے لیول کی ہوں گی، جو آپ پہ آئیں گی وہ آپ کے لیول پہ ہوں گی، جو کسی اور پہ آئے گی وہ اس کے لیول کی ہوں گی. لیکن اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اللہ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے اوپر ٹیسٹ نہیں کرے گا. اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں. بالکل، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اللہ اس ہر بندے کو اس کی کیپیسٹی کے اندر دیتا ہے. تو پہلی بات جو سمجھنے والی ہے سائیکولوجیکلی وہ یہ کہ دیکھیں اللہ کبھی بھی آپ کو آپ کی کیپیسٹی سے اوپر کا بوجھ نہیں دے گا. نمبر 2، یہ دنیا سے ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ یہاں پہ اتار چڑھاؤ ہوں گے، اونچ نیچ ہوگی، اچھے لمحات بھی آئیں گے، خوشی والے موقع بھی آئیں گے، غم والے بھی آئیں گے، ٹینشن والے بھی آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں پارٹ اینڈ پارسل ہیں. تو جب کوئی مصیبت آئے تو اس میں سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس اللہ نے کی طرف سے اجازت سے جس کے اذن سے معاملہ ہے، حل بھی اللہ کے پاس ہی ہے. تو پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی ہے. دوسری چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ جو بھی پلانز اللہ کے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں. بے شک، چاہے آپ کو وہ پلان سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. آپ کہیں پہ داخلہ لینا چاہتے تھے کسی کالج یونیورسٹی میں، وہاں نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، اللہ کے پلان اچھے ہوتے ہیں. آپ کہیں پہ بزنس کرنا چاہ رہے تھے، وہ بزنس پلان آپ کا نہیں چل پایا. کہیں پہ جاب چاہتے تھے، وہاں جاب نہیں ملی، کہیں اور مل گئی جو ذرا اس سے کم لیول کی کمپنی تھی. اور خاص طور پہ بڑا امپورٹنٹ کہ جی کہیں پہ رشتہ کرنا چاہ رہے تھے، وہاں نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں جی ان کا استخارہ ٹھیک نہیں آیا یا کوئی ایسی بات ہو گئی. جو بھی معاملہ ہوا آپ کا وہاں نہیں ہوا، کہیں اور ہو گیا. تو ساری بات یقین کی ہے یہاں پر. راجہ صاحب میں یہاں پر اس آڈینس کو بھی اس کی سپورٹ بھی کرنا چاہوں گی اس معاملے میں کہ بعض اوقات چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. آپ ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو چیز ہے اور جو چیز نہیں ہے وہ اگر آپ کے اوپر طاری ہو رہی ہے، کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ وہ دکھ میں رہے ہمیشہ. ہر کوئی گریٹفل ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو چیز ہے اس کی قدر بھی کرے. یہ تو ایک آئیڈیل سینیریو ہے. تو اب وہ لوگ کیا کریں جو نکل نہیں پا رہے، جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پازیٹیو رہیں، وہ گریٹفل رہیں، لیکن یہ چیز ان کے کنٹرول میں نہیں آ پا رہی. دیکھیے جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، ایک تو مسئلے وہ ہیں جو کہ ایک بندے کو کلینکل ڈپریشن ہے، ایک بندہ جس کا ایک نفسیاتی مسئلہ پڑ چکا ہے اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی طرف، سائیکالوجسٹ کے پاس، سائیکیٹرسٹ کی طرف کرنا پڑے اور پراپر اس کو تھیراپی چاہیے ہو. لیکن میں ایک عام عوام کی بات کروں، جو آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ مایوسی پھیلی ہوئی ہے. دیکھیں ایک کلچر جب بن جاتا ہے نا مایوسی کا کہ ہر بندہ ہی پریشان ہو رہا ہے، پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ساری میڈیکل پرابلمز ان کو سب کو ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ انیٹلی. ہم اپنی جو بلیف سسٹم ہے، ہمارا جو یقین ہے، اس میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے کہ جہاں پہ
اللہ کو تو ساری مانتے ہیں لیکن اللہ کو ماننے کے بھی کچھ تقاضے ہیں نا کہ کس طرح سے اللہ کو مانتے ہو. یعنی جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے, الحکیم بھی ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا, اللہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اللہ ہے, سب سے زیادہ علم والا اللہ ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آئی ہے, فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اکثر لوگ جو ہیں ان کو اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ پرابلم ڈیفیکلٹی یعنی نعوذ باللہ ان کے منہ سے شاید یہ کلمات بھی نکل جاتے ہوں کہ بھئی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے, کہ اللہ مطلب مجھے پہ کیوں کر رہا ہے. آخر میں راز صاحب بہت سے لوگوں سے متعلق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پریشانی کے معاملے میں یا فار دیٹ میٹر کسی بھی ایشو کو لے کر وہ کہتے ہیں بس یہ ایشو ختم ہو جائے زندگی سکون, میری سیلری بڑھ جائے بالکل لائف ایزی, میری ڈیزگنیشن بڑھ جائے میری لائف ایزی, میں وہ کام کر لوں مجھے وہ مل جائے, میں یہ کر لوں تو بس آگے سب سموتھ, اور اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بس یہ ہو جائے پھر سب سکون ہے. وہ والی بات ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب یہ کیا کریں؟ دیکھیں گولز رکھنا کوئی بری بات نہیں, گولز رکھیں لیکن ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں کہ جب یہ مل جائے گا نا تو لائف سیٹ ہو جائے گی. نہیں ہوتی لائف آپ کی سیٹ تبھی ہوگی جب آپ جنت میں داخل ہوگے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے لائف آپ کی سیٹ نہیں ہوگی کیونکہ اس سے پہلے تو آپ ایک آزمائش کے پروسیس میں ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف طریقوں سے آزمائے گا. اور ہو سکتا ہے کبھی کبھار آپ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ بجائے سیٹ کرنے کے آپ کو اور خراب کر دے گی. فار ایگزامپل آپ ایک جاب چاہ رہے تھے نا, آپ کو فار ایگزامپل فلان ڈیزگنیشن مل جائے, جب وہ ڈیزگنیشن ملتی ہے اس کے بعد آپ کے اوپر ایک اور پینڈوراز باکس کھل جاتا ہے. یا فار ایگزامپل آپ نے نئی گاڑی کی تمنا کی, گاڑی تو مل گئی لیکن اسی گاڑی میں اللہ معاف کرے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ اور آپ کے فیملی ممبر ساروں, تو کیا فائدہ اس گاڑی. تو یہ مت سوچا کریں, تو توکل اللہ کی ذات پہ ہو, توکل جاب میں, توکل کسی ڈیزگنیشن پہ, توکل کسی اور پوسٹ یا عہدے پہ نہیں ہونی چاہیے, توکل اللہ کی ذات پہ کہ وہ رب اگر میرے ساتھ ہے تو ہر حال میں خوش, جو نوازے گا اس پہ صبر شکر, جو نہیں ملا اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے, یہ یقین ہونا ہم سب کے لیے بڑا ہے. ایک چھوٹی سی بات راز صاحب, کیا کوئی وظیفہ بھی ہوتا ہے, کوئی اگر مایوس ہے, کوئی اگر اس کا دل پریشان ہے, اچھا سمٹائمز ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں سب کچھ تو ٹھیک ہے, جاب, سیلری, فیملی, ایوری تھنگ, بٹ میں پریشان ہوں, کوئی ایسا وظیفہ جو دل کو تھوڑا سکون دے. بالکل ہے, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا جائے, یہ اس کو دعا کہا گیا, یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 ہے, آیت نمبر 129. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ, اب آگے دعا آ رہی ہے, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ تم سے منہ پھیر لیں تو پھر کہہ دو, یعنی جب وہ منہ پھیر لیں تم سے دور چلے جائیں تو پھر کہہ دو کہ حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے, لا الہ الا ہو, میں کسی کی عبادت نہیں کرتا سوائے اللہ کے, علیہ توکلت, اور توکل اگر کرتا ہوں تو اللہ کی ذات پہ کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ وہو رب العرش العظیم, کیونکہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے. اب دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو یا بے چینی ہو یا بے قراری ہو تو 7 مرتبہ یہ پڑھ لے, اب صبح میں پڑھ لیں, شام میں پڑھ لیں. لیکن اصل میں نا میں سمجھتا ہوں پڑھنے سے زیادہ اس پہ غور و فکر بھی ضروری ہے, کیونکہ یہ دعا کے طور پر بتایا گیا, صرف عربی نہیں ہے, اس کو سمجھ کے, اس کے ایسنس کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے آپ نے کنیکٹ ہونا ہے. کیونکہ اصل میں یہ دعا بھی نہیں ہے, حالانکہ اس کو دعا کہا جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا, اللہم یا ربنا نہیں کہا جا رہا, یہ کہا جا رہا ہے حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے, فل سٹاپ. یہ جملہ ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے, لا الہ الا, میں کسی کی عبادت نہیں کرتا سوائے اللہ کے, علیہ توکلت, اور توکل میں کرتا ہوں تو صرف اللہ کی ذات پہ کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ عرش عظیم کا مالک وہ ہے, زمین و آسمان کا مالک وہ ہے. تو جب اللہ میرے ساتھ ہے تو بھائی مجھے ٹینشن نہیں, ٹینشن تو آپ کو ہونی چاہیے. واہ سبحان یعنی یہ کیفیت انسان کے اندر, اور دیکھیں 7 مرتبہ کہا جا رہا ہے, اور 7 مرتبہ پڑھیں اور ظاہر ہے آپ اس کو فیل کریں گے, اور آٹومیٹکلی ایکسپیکٹیشنز باقیوں سے ختم ہو جاتی ہیں. بالکل, پھر لمحہ سانس لیں اور فیل کریں کہ آپ کی ٹینشن کس طرح ہوا میں ختم ہو جائے گی. راجہ صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے.